السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 8 اپریل 2021 ہے، اور ہم انشاءاللہ 2 حصوں میں اپنے سوال جواب مکمل کریں گے. اور پہلے حصے میں عام سوالات ہوں گے اور دوسرے حصے میں صرف رمضان سے متعلق سوال جواب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بہن نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب غنیۃ الطالبین ہے اس میں بہت سی باتیں جو ہے وہ گڑھی ہوئی ہیں اور بہت سی باتیں جھوٹی لکھی ہیں. میں نے پوری بات یہ کہی ہے کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی اونچی شخصیت کے مالک ہیں، بہت اللہ والے آدمی ہیں. ان کی یہ کتاب عربی زبان میں تھی، اس کو لوگوں نے اردو میں جب ترجمہ کیا تو محقق مفتی راشد صاحب کاندھلوی مدد عالی کا کہنا یہ ہے کہ ترجمے میں لوگوں نے اپنی طرف سے تقریباً 100 پیج اس میں داخل کر دیے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں اتنی خرافات داخل کر دی گئی 100 پیج میں کہ عام آدمی کو پتہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں اس میں کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. تو اس بنیاد پر بہن نے پوچھا ہے کہ ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں. اگر اتنا علم ہے کہ وہ فلٹر کر سکے، چھانٹ سکے اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر پڑھنی چاہیے کتاب. اور اگر ایسی صلاحیت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. اس سے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی بھی ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے انہوں نے بہت بڑی جو ہے وہ امانت میں خیانت کیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ بعض کتابوں میں وضو کے درمیان میں بہت سی دعائیں نقل ہیں، حتیٰ کہ کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا، منہ دھلنے کی دعا، ہاتھ دھلنے کی دعا، پیر دھلنے کی دعا. تو کیا یہ ساری دعائیں مسنون ہیں؟ اس میں آپ کو بنیادی بات بتا دیں، اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں ایک کو چھوڑ کر یا 2 کو چھوڑ کر، ایک دعا وہ ہے جو شروع میں بسم اللہ کی بات ہے اور ایک آخر میں جو کلمہ شہادت پڑھنے کی بات ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں بیان کی گئی ہیں کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور جتنی دعا بیان کی گئی ہے اگر کوئی آدمی اتنی دعا پڑھ کر وضو کرتا رہے گا تو کم سے کم 12 سے 13 منٹ چاہیے اس کو ایک وضو کرنے کے لیے. اگر نماز کھڑی ہے تو انشاءاللہ نماز جماعت ملنا ہی نہیں اس کو. لہٰذا وہ ساری حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہیں جو میرے علم میں ہیں. اگر کسی کو اس میں سے کوئی صحیح حدیث معلوم ہو جائے تو مجھے ضرور بتائیں، میں پھر اس کا ذکر انشاءاللہ اپنے اگلے بیان میں کروں گا. پوچھا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی کے لیے کتنا قرض لے سکتا ہے اور کن کن صورتوں میں آدمی کسی سے قرض لے سکتا ہے. دیکھیں، لوٹانے کی غرض سے، لوٹانے کی نیت سے کوئی بھی آدمی کتنا بھی قرض لے سکتا ہے. اگر اس کو سامنے والا دے رہا ہے تو قرضہ لے سکتا ہے. نمبر 1 ہونا یہ چاہیے اصولی طور پر، جس پر کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ اتنا قرض لے آدمی کہ اگر مر جائے تو اس کی پراپرٹی سے اس کے قرضہ کو ادا کیا جا سکے. نمبر 2. نمبر 3 کن کن صورتوں میں قرض لیا جا سکتا ہے. قرض جو ہے شو مارنے کے لیے، قرض فضول خرچی کے لیے اور قرض لیگزری لائف کے لیے لینا قطعی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. آدمی اپنی ضرورت کے لیے قرض لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی ضرورت کے لیے یا مسلمانوں کی ضرورت کے لیے یا اسلامی فوجوں کی ضرورت کے لیے قرض لیا گیا ہے. لہذا تینوں ضرورتیں ضرورت ہیں، اس کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے. یہ جو شادی بیاہ میں لوگ قرض لیتے ہیں یہ سارا کا سارا جو قرضہ ہے یہ حقیقت میں شرعی، کیونکہ جب شریعت شادی میں خرچہ کرنے کی بات ہی نہیں کرتی ہے تو وہ اس کو ضرورت کیوں مانے گی. لہذا یہ جو قرضہ لیا جاتا ہے شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ گنہگار ہے. پوچھا گیا ہے کہ اچھا یہ ایک سوال بار بار آیا ہے، انشاءاللہ روزے پر ہم جب بات کریں گے تو بات کر لیں گے. پوچھا گیا اگر کوئی ہمارا مقروض ہو تو یہ ایک شکل ہے، میں سبب مختصر کر دیتا ہوں. بعض لوگ کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں، 2 4 10 20 50 ہزار لاکھ جو بھی دے دیتے ہیں. اب کچھ دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اب یہ جس نے قرضہ دیا ہے یہ مالدار آدمی ہے، اس کو 10,000 روپے اس نے قرضہ دیا ہے
اور 10,000 रुपये इसको ज़कात भी देनी है, तो लोग क्या करते हैं कि चलो यार वो कर्जा वापस नहीं कर रहा है, हम ज़कात की नियत कर लेंगे। तो पूछा गया क्या ऐसा करना जायज़ है? कतई जायज़ नहीं है। जिस वक्त बंदे ने कर्जा दिया है उस वक्त उसकी नियत कर्जा देने की थी, ज़कात देने की नहीं थी। अगर वो उस वक्त ये नियत कर लेता कि ये बंदा ले तो रहा है लेकिन वापस नहीं करेगा, लिहाजा मेरे ऊपर ज़कात है, मैं ज़कात समझ के दे देता हूँ, तब तो ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर वो समझ कर दिया होता और फिर वो वापस कर देता तो किसी दूसरे मुस्तहिक को वो ज़कात देते, बात ख़त्म हो जाती। तो इस तरीके से करना जायज़ नहीं है, एक शक्ल। अब दूसरी शक्ल पूछा गया है कि मौलाना साहब उसको हम ज़कात दे दें और ज़कात देने के बाद फिर उससे कहें कि भाई अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तुम मेरा कर्जा वापस कर दो। अगर ऐसा किया जाए तो ये जायज़ है, उससे कहा भी जा सकता है, दूसरे के जरिए भी कहलाया जा सकता है कि देखो तुम उनका कर्जा वापस नहीं कर रहे हो, वो ज़कात दूसरे को देने के बजाय तुमको ज़कात दे देंगे, अब जब तुम्हारे हाथ में ज़कात आ जाए तो तुम उनका कर्जा वापस कर दो, ऐसा किया जा सकता है। पूछा गया इस्लामी निज़ाम को कायम करना फ़र्ज़ है क्या? सवाल है। देखिए दो चीज़ें हैं, मुसलमान इस दुनिया में आया है इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए पैदा हुआ है। कम से कम दो चीज़ें कोशिश करते रहना चाहिए और नज़रिया से कभी भी गिव अप नहीं होना चाहिए, नज़रिया छोड़ना नहीं चाहिए। अगर नज़रिया भी ख़त्म हो गया और कोशिश भी ख़त्म हो गई तो ये अपने ईमान की खैर मनाए। दोनों चीज़ें बैक वक्त रहनी चाहिए, नज़रिया भी रहना चाहिए। इस्लाम गालिब होने के लिए आया है और इस्लाम उसके लिए कोशिश करते, कायम हो या ना कायम हो ये अल्लाह के हाथ पे है, क्योंकि कुरान मजीद कहता है कि वह नसायहु सौफ युरा, लोग क़यामत में अपनी कोशिश देखेंगे, नतीजा नहीं देखेंगे। आप कोशिश करते रहें। फिर दूसरा सवाल किया गया है कि अगर इस्लामी निज़ाम को छोड़कर किसी गैर निज़ाम का सपोर्ट कोई करता है, ये हमारे नज़दीक हराम है। देखिए एक होता है सरकार का सपोर्ट करना, एक होता है सरकारी नज़रिए गैर इस्लामी नज़रिए का सपोर्ट करना। गैर इस्लामी नज़रिए का मुसलमान कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक साहब ने एक दिन, देखिए एक सेकुलरिज्म और हम बहुत ही आज़ाद ख्याल हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं, भाईचारगी। एक महफिल में एक साहब ने कहा कि मैं मस्जिद का ऐलान हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं हर साल हर महीने मस्जिद के इलेक्ट्रिक का बिल अदा करूँगा। उसके कुछ दिन के बाद एक दूसरा प्रोग्राम मंदिर की ओपनिंग का हुआ तो एक मुसलमान साहब ने वहाँ पर ये खड़े होकर के कहा भाईचारगी में कि हम भी जो है वो बड़े ही दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि मंदिर का बिल भी हम हर महीना अदा करेंगे। हमारे पास ऐसी भाईचारगी नहीं है। यहाँ पर कुफ्र और इस्लाम का मसला होता है तो कुफ्र एक अलग रास्ता रखता है, इस्लाम एक अलग रास्ता। इंसानियत के नाते वो भूखे हैं, जिम्मेदारी हम उनको खिलाएं, कपड़े नहीं हैं, जिम्मेदारी हम उनको पहनाएं, उन पर जुल्म हो रहा है, जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें। ये सारी चीज़ें दाखिल हैं। लेकिन जहाँ तक इबादत और अक़ीदे का ताल्लुक़ होगा वो मशरिक़ और मग़रिब की दुनिया है, लिहाजा उन दोनों में भाईचारगी का मतलब ये कतई नहीं होता है। वो अपनी जगह खुश रहें, इबादत करें, जैसे करें, हमें उसमें भी इंटरफेयर नहीं करते हम। लेकिन ये कि हम उस इबादत में सपोर्ट करें, उनके उस निज़ाम में सपोर्ट करें, या ये कोई ऐसा जैसे सेकुलरिज्म है या ये सेकुलरिज्म के बजाय जो कैपिटलिज्म है या मार्क्सिज्म है, ऐसे निज़ाम का बंदा सपोर्ट करे और उसके लिए कोशिश करे और उसके लिए ओहदा हासिल करे, ये इस्लामी लिहाज से कतई जायज़ नहीं है। पूछा गया एक शख्स कर्जा लेकर दुकान चलाता है लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई तो कर्जे की अदायगी का क्या हुक्म है? कर्जे की अदायगी का हुक्म ये है कि जब वो मर गया बंदा तो उसके पास जो वरासत है उसकी सबसे पहले उसकी तजहीज़ और तकफीन का मसला हल किया जाएगा और करने के बाद जो पैसा उसका बचा है उसका कर्जा अदा किया जाएगा और उसके बाद उसकी अगर कोई वसीयत होगी तो पूरी की जाएगी। और चौथे नंबर पर फिर वारिसीन जो है वो कर्जा बांटेंगे, वो वारिस जो है वो वरासत अपनी ले लेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस बंदे के पास कुछ पैसा ही नहीं है तो जो वारिसीन को हिस्सा मिलता उसी शेयर के लिहाज से उनको कर्जा भी अदा करना है। पूछा गया है कि एक मस्जिद में जनरेटर है और दूसरी मस्जिद वाले उस जनरेटर को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? देखें, जब कोई चीज़ किसी मस्जिद के लिए, पर्टिकुलर मस्जिद, ख़ास मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाती है
تو اس مسجد کی چیز دوسری جگہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے اسی مسجد کے لیے، کیونکہ وقف کرنے والی کی نیت اس مسجد میں ہے، لہذا اس کو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جنریٹر خراب ہو گیا یا یہ کہ 2 جنریٹر ہو گیا ہے، یہاں پڑا سڑ رہا ہے، تو کمیٹی والے بیٹھ کر فیصلہ کر کے، اور بہتر یہ اگر کسی ایک شخص نے دیا ہے جنریٹر تو اس سے مشورہ کر کے کسی دوسری مسجد میں منتقل کر دیں، لیکن عمومی حالت میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھا گیا ہے کہ شیعہ حضرات کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ شیعہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، سید کو زکوٰۃ دینا ویسے بھی جائز نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دیں۔ نمبر 1، سید ہیں یا نہیں ہے یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ کوئی بھی شیعہ، ہر شیعہ اپنے نام کے آگے کیا لکھتا ہے؟ سید، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو۔ بہرحال تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ جو آدمی اپنے آپ کو سید کہتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر شیعہ کوئی ایسا ہے جو حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان لوگوں کو کافر جانتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ قطعی نہیں دی جا سکتی ہے۔ شیعہ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی ابو بکر سے افضل ہے، اگر صرف اتنا کہتا ہے اور بقیہ سارے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے، کسی بھی صحابی کو کافر نہیں کہتا ہے، اور ایسا شخص اگر پریشان ہے اور وہ اپنے آپ کو سید نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو کیا اس کی بیٹی سے وہ شادی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دونوں یہ دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے ہیں، شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ویسے جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ سوال غیر واضح ہے، اگر وہ ذاتی طور پر اور سوال کو واضح کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے شہر میں مراد آباد میں کرفیو ہے، رات 9 بجے سے اور عشاء کا وقت 8:02 سے شروع ہوتا ہے، تو ہم تراویح کی نماز کس طرح ادا کریں؟ مطلب علم طرح سے پڑھ لیں یا قرآن مجید پڑھیں؟ دیکھیں، علم طرح سے تراویح پڑھنے کا کوئی حکم نہیں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم پڑھیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید کا تراویح میں مکمل کرنا کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، لہذا آپ 8:02 پہ ہوتا ہے، وقت شروع ہوتا ہے، فوراً اذان دے کر کے 8:10 پہ جماعت شروع کر لیں اور 9 بجے سے پہلے جو ہے تراویح ختم کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن ختم کریں، لیکن قرآن پڑھیں، کوئی علم طرح سے پڑھنا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو مجبوری درجے میں گاؤں میں چونکہ وہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، لہذا وہ 10 صورتیں پہلی 10 رکعت میں، پھر 10 رکعت میں اسی کو ریپیٹ کر کے اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی علم طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں اور اسی وقت میں مختصر پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ USA سے سوال ہے کہ وتر کی نماز تہجد سے پہلے پڑھنا یا بعد میں پڑھنا افضل ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ وتر کی نماز کو آخری نماز بنانا افضل ہے۔ اگر عشاء میں آپ نے وتر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو پھر ایسی شکل میں اب جب آپ تہجد پڑھیں گے تو وتر کے بعد پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو کی عادت ہے تہجد پڑھنا، مقصد ہے تہجد پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو ایسے شخص کو وتر کی نماز عشاء کی تراویح کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ جماعت ہو رہی ہے، آپ اپنا الگ ہو جائیں، تراویح پڑھ چکے آپ کنارے ہو جائیں، اور رات میں آپ اٹھ کر کے 2 4 8 رکعت جو آپ کو اللہ توفیق دے تہجد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آخری رکعت جو ہے، آخری نماز جو ہے وہ وتر کی بنائیں۔ پوچھا گیا وضو کی دعاؤں کا شرعی حکم کیا؟ بھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو بھی دعائیں بیان کی جاتی ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ شیعہ کی عورتوں میں ختنہ ہوتا ہے، اور یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات جو ہے وہ مشہور کی گئی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک بات یہ جو عورتوں کے ختنہ کرنے کی بات تھی، یہ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے قبیلے نہیں، کچھ قبیلوں میں جو ہے وہ اس قسم کی بات تھی۔ یہ کوئی نہ سنت، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور لیکن اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا ہے، اور آج کل جو ہے یہ مصر کے علاوہ بقیہ کہیں بھی جو ہے یہ روایت باقی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں فرض نماز کے علاوہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو کیا مسجد کی چیزیں، لائٹ ہے، پنکھا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ عرف عام میں چیزیں ہیں، لہذا ایسی چیزوں میں اتنا زیادہ متشدد نہیں ہونا چاہیے،
اور نہ مسجد کے کمیٹی والوں کو اتنا تشدد اختیار کرنا چاہیے کہ نماز جیسے ہی ختم ہوئی کھٹ سے پنکھا بند کر دیں، پنکھے اور لائٹ آف کر دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، یاد کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو پھر ایسی جلدی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کی آڑ میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کر کے گپے مار رہے ہیں اور پنکھا چلا رہے ہیں اور لائٹ جلا رہے ہیں، تو پھر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. مسجد کا استعمال غلط ہو رہا ہے چیزوں کا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اللہ کیوں کہتا ہے کہ نبی پر درود بھیجو؟ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے علاوہ بھی النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں مجھ پر درود بھیجو اور اللہ تم پر جو ہے وہ رحمتیں نازل کرے گا. تو پوچھا گیا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائیں بیٹھ جائیں بٹھانا. اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جو ہے وہ اللہ کے رسول پر لوگ درود بھیجتے ہیں تو پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے. لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نبی پر درود بھیج کر لوگ اپنی جنت بنائیں. یہ اصل بنیاد ہے. اس وجہ سے اللہ، چونکہ اللہ کو جنت میں جنت جانے کے سارے طریقے بندوں کو بیان کرتا ہے کہ بندہ کسی بھی راستے سے جنت میں آ جائے، تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ نبی پہ درود بھیجنے کی بات کہی گئی ہے. پوچھا گیا ہے کہ جب اللہ نے نبی کو بخش دیا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے. نبی کو بخش دیا گیا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور بعض ہمارے پاس قرآنی آیت بھی اس پر دلائل کرتے ہیں. بخش دینا الگ ہوتا ہے اور جنت کا اعلیٰ مقام ہونا الگ ہوتا ہے. یہ جو بات کہی گئی ہے تاکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ تر مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے عنایت فرمائے، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے پیدا ہو اور اس کی کسوٹی کیا ہے؟ دیکھیں نبی سے محبت، کسی سے محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ذاتی چیزوں کو جتنا عمل کریں گے وہ اتنا محبت ہوگی. ایک آدمی کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو ایک ہیرو سے محبت ہوتی ہے. اگر وہ بال بے تکا رکھتا ہے تو یہ بندہ بھی اسی کے اسٹائل میں بال رکھ لیتا ہے. اگر وہ پینٹ پھاڑ کر کے گھومتا ہے تو یہ اپنا پینٹ پھاڑ لیتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ محبت کی علامت ہے ذاتی زندگی پر عمل کرنا. یہ تو بے تکی حرکتیں ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگیاں ہیں، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کپڑا کیا پہنتے تھے، آپ مسواک کیسے کرتے تھے، آپ بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے، جب لیٹتے تھے تو پہلے بستر جھاڑ لیتے تھے، جب اٹھتے تھے تو پہلے ہاتھ کو پانی. اگر آپ نبی کی سنت کو اس طریقے سے کریں گے تو خود بخود نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی. ایک بات پوچھا گیا ہے کہ اس کی کسوٹی کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ ہم کو نبی سے محبت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے. یہ کسوٹی یہ ہے کہ جب شریعت ایک بات کہے اور ہماری رسم و رواج، ہمارے باوا دادا، ہمارا محلہ، ہمارا کلچر ایک بات کہے، اس وقت آپ کس پر عمل کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اماں کہہ رہی ہیں کہ نہیں بیٹا جو ہے وہ تمہیں دولہے بن رہے ہیں، امام دامن باندھنا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ باندھے رہتے ہیں پیسہ. شریعت میں یہ حرام ہے. ضامن اللہ ہے، کوئی ضامن نہیں ہوتا ہے. وہ 5 روپے کا سکہ ضامن نہیں ہوتا ہے. اب وہ ماں کہہ رہی ہے نہیں بیٹا میں تو تیری ماں ہوں. یہ لڑکا کہہ رہا ہے نہیں اماں جائز نہیں ہے. پھر بولتا چلو اماں تمہیں بول رہے ہیں، ایک مرتبہ کی بات ہے، باندھ لیتے ہیں. اس کا مطلب آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے ہی نہیں. یہ کسوٹی ہے. جب دونوں چیزیں آپس میں آمنے سامنے آ جائیں اس وقت آپ نے کس پر عمل کیا ہے اسی سے آپ کو محبت ہے. ہماری تہذیب ایسی ہے، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے سنت تو یہ ہے لیکن ہمارے تو آپ کو علاقہ پسند ہے، نبی کی سنت نہیں پسند ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جھوٹے مومن ہیں اور غلط بات کر رہے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت ہے، ورنہ حقیقت میں ہم کو نبی سے محبت نہیں ہے. محبت جس سے ہوتی ہے ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، وہ ایک طرف ہوتی ہے. لہذا محبت کا یہ تقاضا ہے. پوچھا گیا ہے عورت کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. اور پوچھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج حالت دیکھ لیتے جیسی عورتوں کی ہے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے،
یہ حدیث کس کتاب میں لکھی ہے؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے. لیکن ایک بات آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ شاید ہماری بات کو سن کر کے یہ سوال کیا گیا ہے. بہرحال میں کوئی بددنی نہیں، لیکن میں اس کا جواب دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جیسے عورتیں اس وقت مسجد میں آ رہی ہیں، اگر اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو اس کو منع کر دیتے. یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے. لیکن اس میں جو ایک بات بہت اہم ہے جو ایک دم بیان نہیں کی جاتی، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہنے کے باوجود کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ مسجد میں آنا ناجائز ہے. یہ اصل بات ہے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی صحیح ہے، لیکن اس کے بعد ان کو فتویٰ کیا دینا چاہیے تھا؟ فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ اے مدینے کی عورتوں، اب تمہارا مسجد میں آنا قطعی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، جو کچھ بھی. نہ کسی کو منع کیا گیا اور نہ فتویٰ دیا گیا. یہ ان کا اپنی ایک ذاتی بات تھی کہ یہ ایسے عورتیں اچھے لباس پہن کر آنے لگی، خوشبو لگا کر ہو سکتا آنے لگی ہوں. کوئی ایک بات انہوں نے دیکھی جس کی وجہ سے بات کہی. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی امور میں، لفظ میرا پکڑیے گا اور بات غور سے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شرعی معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی الل ٹپ باتیں نہیں کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ بولتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ عورتیں مسجد میں آویں. اگر یہ معلوم تھا کہ آنے والے دن میں یہ نہایت خطرناک ہو جائیں گی تو پہلے دن سے ہی منع کر دینا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر نماز میں مسجد میں عورتیں پابندی سے آتی تھیں. لازم کسی پر نہیں تھا. نمبر 1، فضیلت کبھی بیان نہیں کی گئی کہ مسجد میں آ کر عورت کا نماز پڑھنا افضل ہے. لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ شوہروں، اگر تمہاری عورتیں مسجد میں آنے کی اجازت مانگیں تو تم کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ تم ان کو منع کر دو. یہ بات بھی کہی گئی ہے. لہذا پوری بات سمجھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، خاص کر جمعہ میں یا جب دروس ہوتے ہیں، جب تقریر ہوتی ہے، یہ ایک ان کی ضرورت ہے، کیونکہ دین سے دن پر دن وہ دور ہوتی جا رہی ہیں اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ عورتوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو. لہذا جہاں پر سہولت ہے، میں نے اپنی مسجد میں الحمدللہ اعلان کیا، یہاں سب کچھ سہولت ہے. مسجد میں آنے کا راستہ الگ ہے، مسجد میں ان کا ٹوائلٹ الگ ہے، ان کا باتھ روم الگ ہے، ان کا وضو خانہ الگ ہے، حتیٰ کہ ان کے بچے کے پیمپر باندھنے کے لیے ہم نے الگ سے جگہ رکھی ہے. اور ابھی تیاری کر رہے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹا سا پلے روم ہوگا کہ چھوٹے بچے اس پلے روم میں رکھے جائیں تاکہ ان کی نماز میں، ان کی تقریر سننے میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہو. اگر مسجد میں جیسے عرب دنیا میں ہوتا ہے، اگر ایسا انتظام ہے تو پھر مسجد میں عورتیں جائیں اور جا کر کے دین سیکھیں. دین سیکھنے کی غرض سے جائیں، فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں جائیں. عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے قرآن پاک کی تلاوت منع ہے کیا؟ دیکھیں غور سے سن لیں. ایک ہوتا ہے شرعی حکم، ایک ہوتا ہے عرف عام. عرف عام یہ ہوتا ہے جیسے بھارت ہے یا ایشیا کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹنا، قرآن مجید کسی کے پیچھے بیٹھ کر کے پڑھنا، یہ یہاں کے علاقے میں ایک بری چیز مانی جاتی ہے. اور یہ جو بری چیز مانی جاتی ہے یہ شریعت کے مخالف نہیں ہے. دونوں جملے یاد رکھیں. بہت سی سوسائٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ سوسائٹی کی چیزیں دیکھنے میں اچھی ہیں لیکن شرعی لحاظ سے وہ ٹکراتی ہیں، تب ہم ان چیزوں کو اچھا نہیں مانتے. لیکن اگر کوئی اچھی چیز ہے اور وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس کلچر کو اختیار کریں. کیوں؟ اگر آپ کسی کو کسی قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے رکھیں گے. یہ ایک الگ بات ہے. قبلے کی طرف پیر کر کے نہ لیٹو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. نمبر 1. کسی کے قرآن کے پیچھے بیٹھ کر نہ پڑھو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن عرف عام میں یہ ادب کے خلاف ہے. لہذا عرف عام جو کلچر ہے، عرف عام سے مراد جو کسٹم ہے، جو کلچر ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی پرابلم نہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کرناٹک کے لیے، تمل ناڈو کے لیے، آندھرا کے لیے، کہ یہاں پر ایک کلچر ہے کہ اگر کسی کو پیر لگ جاتا ہے تو وہ اس کو سوری بولتا ہے.
यूपी में किसी को पैर लग जाए तो बुरा नहीं मानते हैं, वो जाते रहते हैं। अगर यूपी का आदमी कर्नाटक आया है और उसको मालूम हो गया है कि यहाँ पे पैर लगने पे बुरा माना जाता है, तो उस यूपी के आदमी को चाहिए कि उस कर्नाटक के कल्चर को अडॉप्ट करे। क्यों? क्योंकि ये उर्फ़े आम है, उनका कल्चर है और वो चीज़ शरीयत के खिलाफ नहीं है। इसी तरीके से ये बात है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वल्लाहु आलम। पूछा गया है कुरान की तिलावत के वक्त जूते उतारना ज़रूरी है क्या? ये आपको एक मज़े की बात बताएं कि एक मरतबा हम दुबई में प्रोग्राम कर रहे थे वन वर्ल्ड टीवी पर, और हम ऐसे बैठे हुए थे और एक बहुत बड़े आलिम भी बैठे हुए थे, मुझे मालूम नहीं था, और हामिद गामदी साहब बैठे हुए थे और मैं जानता नहीं था कि हामिद गामदी हैं, क्योंकि जब हम स्टूडियो में दाखिल हुए तो आधा मिनट बाकी था, हम लेट हो गए। वो पहले से बैठे हुए थे और कैमरे लगे हुए थे और फौरन प्रोग्राम शुरू हो गया क्योंकि आधा मिनट बाकी था। प्रोग्राम लाइव चल रहा था, तो जो वीडियो जो लगा हुआ था वो इस तरीके से लोकेशन पे लगा था कि हमारे पैर जो है वो लाइव में जा रहे थे कि ये लोग पैर फैला करके कुर्सी पर जूता पहने हुए बैठे हुए हैं। तो उसी दरमियान में एक साहब ने यूरोप के किसी कंट्री से उन्होंने वहाँ से सवाल किया, लाइव चल रहा था, लाइव सवाल भी चल रहा था, तो वो कमरे में पूरे में स्पीकर लगे थे, कोई भी जर्रा भी अगर आप करेंगे तो फौरन आवाज आई। तो उन्होंने सवाल किया और सवाल उस वक्त उन्होंने नाम लेकर के किया हामिद गामदी साहब से। अब मुझे मालूम हुआ कि ये जो बंदा बैठा हुआ है मेरे बगल में ये हामिद गामदी है। तो उन्होंने कहा मैं हामिद गामदी साहब से, क्योंकि मैं उनके मुकाबले में बहुत छोटा सा तालिब इल्म था, ये आज के 15 साल पहले की बात है। तो उन्होंने सोचा कि उस्ताद से बात की जाए, तो वो सवाल किया उन्होंने कि आप लोग कुरान का बातें कर रहे हैं, इस्लामी बातें कर रहे हैं और चप्पल पहनकर बैठे हुए हैं, तो ये तो अदब के खिलाफ है। तो हामिद गामदी साहब से जब सवाल किया गया, आज भी रिकॉर्डेड होगा कहीं ना कहीं, तो हामिद गामदी साहब तो जो है वो फौरन जो है जवाब बन नहीं पड़ा उनसे। मैं समझ गया कि साहब ये जवाब नहीं आ रहा है, तो मैंने अनीक साहब होते थे जो कैमरा मैन थे, जो कॉन्टेक्ट मतलब कनेक्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप इशारा किया मैंने कि आप कैमरा मेरी तरफ करें। उन्होंने मेरी तरफ किया कैमरा, तो मैंने कहा कि छोटा सा सवाल है, आप उस्ताद से बात कर रहे हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कई मरतबा जूता पहनकर पढ़ी है। अब जूता पहनकर जब नमाज पढ़ी गई तो इसका मतलब अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ जूते की हालत में। अगर जूता पाक है तो अल्लाह के रसूल अगर जूता पाक है, अगर नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम जूता पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, तो हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लिहाजा ये कोई अदब के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर उर्फ़े आम में ऐसा है तो उसका ख्याल रखना चाहिए। वो तो चूंकि उस वक्त जवाब देना था, लाइव का मामला था, जवाब देना ही देना था। लेकिन मैं अदबन ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुरान की तिलावत कर रहा हो, कोई भी इस्लामी लिटरेचर पढ़ रहा हो, तो बेहतर है कि जूता उतार। लेकिन अगर जूता उतारने का सिस्टम ही नहीं है तो फिर कोई ये गिल्टी फील नहीं करे कि मैं गुनाह का कोई काम कर रहा हूँ। पूछा गया है कि नमाज फजर की सुन्नत की कज़ा पढ़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें उसूल ये है कि सुन्नत की कोई कज़ा नहीं होती है, लेकिन फजर की सुन्नत की बड़ी अहमियत बयान की गई है। अगर फजर की सुन्नत किसी की छूट जाए तो उसी दिन के ज़वाल से पहले पहले अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। पूछा गया अगर घर में तरावीह पढ़ी जा रही है जिसमें कुछ मर्द हजरात हों और कुछ ख़वातीन हों, तो क्या दोनों के दरमियान में पर्दा लटकाना ज़रूरी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तरीके की सफ़ होती थी। पहली सफ़ से मुराद 1, 2, 3, 4 भी हो सकती है। पहले जो ग्रुप होते थे सफ़ के वो मर्दों के होते थे, उसके बाद थोड़ा सा गैप होता था, गैप कोई पर्दा नहीं होता था। उसके बाद बच्चों की सफ़ होती थी, बच्चों के सफ़ के बाद फिर औरतों की सफ़ होती थी, और इसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता था। लिहाजा अगर ये कोई कहता है कि पर्दा करना लाजिम है तो ये सही नहीं है। अगर एहतियाती तौर पर कोई आदमी पर्दा लटका लेता है मर्दों और औरतों के दरमियान में तो ये बेहतर है, लेकिन ना लटकाने वाला, पर्दा ना लटकाने वाला कोई गुनहगार नहीं है। पूछा गया कि जिस तरह तरावी मर्दों पर वाजिब है, क्या इसी तरह औरतों पर भी वाजिब है? तरावी ना मर्द पर वाजिब है ना औरत पर वाजिब है, वाजिब नहीं है। तरावी फर्ज नहीं है, तरावी सुन्नत मुक्किदा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, सुन्नत है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। लिहाजा इसमें औरत और मर्द में कोई इख्तलाफ नहीं है। तरावी जिस तरह मर्दों को पढ़ना चाहिए ऐसे ही औरतों को पढ़ना चाहिए। ये हमारे सवाल जवाब का
پہلا حصہ مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.